بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک محنتی لڑکا، ایک چھوٹی سی فارمیسی اور ایک غلطی جو کسی کی قیمتی جان لے سکتی تھی، مگر پھر ایک ایسا معجزہ ہوا کہ پوری زندگی بدل گئی۔ یہ سچی کہانی صرف ایک دوا کی نہیں بلکہ ایمان اور ایک عبرت کے ملنے کی ہے۔ ایسے دلچسپ واقعہ کو سننا کیونکہ آخر میں آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی۔ کسی شہر میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ شہر کے بیچوں بیچ اس کی ایک فارمیسی تھی۔ وہ بڑی ذمہ داری سے اس دکان کو اکیلا سنبھالتا تھا۔ اس کے پاس ہر طرح کی میڈیسن موجود ہوتی تھی۔ فارمیسی میں کون سی میڈیسن کہاں رکھی ہے، کسی چیز کی میڈیسن ہے، اس سے سب پتا تھا۔ اپنے اچھے اخلاق اور اچھے کام کی وجہ سے اس نے گاہکوں کے درمیان بہت اچھا اعتماد پیدا کر لیا تھا، اس لیے اس کے دکان خوب چلتی تھی۔ لیکن اس کی ایک کمزوری تھی اور وہ کمزوری اس کی دین سے دوری تھی۔ وہ خدا پر کوئی خاص یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس کے والد اس سے سمجھاتے رہتے تھے کہ خدا کو مانو، اس کی عبادت کرو، یہ جو نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرو، مصیبت میں اس کو پکارا کرو۔ لیکن والد کی باتوں کا اس پر خاص اثر نہیں ہوتا تھا۔ اکثر فارغ وقت میں اس کے دوستوں سے ملنے آ جاتے تھے اور فارمیسی پر بیٹھ کر ہی سب دوست آپس میں تاش کھیلتے۔ ایک دن شام کا وقت تھا اور اس وقت گاہک بھی بہت تھے۔ اس کے دوست آئے، جب گاہک چلے گئے اور دکان خالی ہو گئی تو دوستوں نے کہا چلو اب تاش کھیلتے ہیں، تو انہوں نے تاش کھیلنا شروع کر دی۔ اتنے میں اچانک بارش شروع ہو گئی، موسم خراب ہو گیا تو دوستوں نے کہا کہ ہم تو اب ایسے میں کہیں بھی نہیں جا سکتے، اس لیے ہم خوب تاش کھیلیں گے، خوب مزے کریں گے۔ ابھی وہ تاش کھیل رہے تھے کہ ایک بچہ بارش میں بھیگتا ہوا دوڑتا ہوا دکان میں داخل ہوا۔ انکل مجھے دوائی دے دو۔ اب احمد جو تاش کھیلنے میں بڑا مصروف تھا، اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ تاش چھوڑ کر اٹھے اور بچے کو دوائی دے، لیکن دوستوں نے کہا بچہ بارش میں آیا ہے، اس کی کوئی ایمرجنسی ہوگی، جاؤ جا کر اسے دوائی دے دو۔ تو احمد نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور لڑکے سے پوچھا کہ کس چیز کی دوائی چاہیے۔ ابھی وہ دوائی دے ہی نہیں پا تھا کہ لائٹ چلی گئی۔ احمد نے لڑکے کو دوائی پکڑائی اور دوائی لے کر بچہ بھاگتا ہوا چلا گیا۔ اب اس کے دوست بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ اندھیرے میں اب کیا کھیلیں گے، تو دوست آہستہ آہستہ جانے لگے۔ احمد نے سوچا کہ کام تو ابھی ہے کوئی نہیں، بارش بھی ہو رہی ہے، لائٹ بھی چلی گئی ہے، اب اس اندھیرے میں کون آئے گا، تو اس میں بھی دکان بند کر دوں۔ ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ بجلی آ گئی۔ جب بجلی آئی تو اس کی نظر اچانک سامنے موجود کاؤنٹر پر رکھی ہوئی دوائیوں پر پڑی تو اس نے پریشانی سے اپنا سر پکڑ لیا۔ اندھیرے میں اجلت اور دھیان نہ دینے کی وجہ سے اس نے بچے کو جو دوائی کی شیشی پکڑائی تھی وہ تو چوہے مارنے والی دوائی زہریلی تھی۔ اصل دوائی جو دینے کے لیے اس نے نکالی تھی وہ وہی کاؤنٹر پر پڑی ہوئی۔ اب احمد ایک دم بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ یہ سوچ کر بھی اس کی جان نکل رہی تھی کہ اگر بچے نے وہ دوائی کھا لی تو کیا ہوگا۔ وہ بچہ پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا، اب وہ کہاں سے دوڑے، کیا کرے، کہاں جائے، اس کی سمجھ سے کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دم اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بس بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اچانک اس سے اپنے والد کی بات یاد آئی کہ ہمارا رب بڑا رحیم اور کریم ہے۔ زندگی میں جب بھی کوئی پریشانی یا مشکل آ جائے، جب بھی کبھی تم بے بس ہو جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرنا، وہ ضرور تمہاری فریاد سنے گا اور مدد کرے گا۔ احمد کو لگا کہ اب تو کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اس نے دکان کے کونے میں پڑا ہوا جانماز بچھایا اور ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا کرنے لگا، اے خدا، کیا تو میری بات سن سکتا ہے؟ تو کوئی معجزہ دکھا دے اور اس بچے کی ماں کو بچا لے، کوئی ایسا راستہ پیدا کر دے کہ وہ چوہے مار دوائی جو بچہ لے کر گیا تھا وہ دوائی اس کی ماں نہ کھا سکے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ فریاد کر رہا تھا۔ اتنے میں دروازے کی طرف سے کسی کے پکارنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے پکڑ کر دیکھا تو وہ وہی بچہ کھڑا تھا اور رو رہا تھا کہ یکدم احمد کے منہ سے نکل گیا، خدا خیر کرے۔ وہ جانماز سے اٹھا اور تیزی سے بچے کی طرف بڑھا اور پوچھا کیا بات ہے؟ بچے نے روتے ہوئے بتایا کہ بارش کی وجہ سے گلی میں پھسلن تھی اور میں پھسل کر گرا اور وہ دوائی کی بوتل میرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئی۔ اب
میرے پاس پیسے بھی نہیں ہے، اب میں ماں کی دوائی کیسے لوں گا؟ یہ بات سن کر احمد کی سانس میں سانس آئی۔ اس نے کہا بیٹا فکر نہ کرو، میں تمہیں دوسری بوتل دے دیتا ہوں، یہ تم جا کر اپنی ماں کو دے دو، اور پیسوں کی تم بالکل فکر نہ کر۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ احمد نے یکدم آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ کیا خدا تو بڑا رحیم ہے، تو نے اس مشکل میں میری مدد کی۔ اس ناشکر انسان کی بات بھی تو نے سن لی جو آج تک تجھے بھولا ہوا تھا، تیرا یہ احسان تھا، اس لیے ہمیشہ خدا پر بھروسہ رکھو اور اس کی رحمت پہ کبھی نہ مایوس نہ ہونا، اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو۔